تفسیر دیکھیے، تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 72 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا، تم دن کے شروع میں اس چیز پر ایمان لے آؤ جو ان لوگوں پر نازل کی گئی ہے جو ایمان لائے ہیں، اور دن کے آخر میں انکار کر دو تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہودی مختلف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اس سازش کا ذکر میں نے کل بھی لیسن میں کیا تھا۔ یہ سلسلہ جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ان کی ایک سازش کا حصہ تھا کہ صبح کے وقت قرآن اور پیغمبر پر ایمان کا اظہار کریں گے ہم سب، اور شام کو ہم انکار کر دیں گے، تاکہ بعض مسلمان جن کا ایمان کمزور ہے وہ اسلام سے الگ ہو جائیں، ایسا محسوس ہو کہ جیسے اسلام میں کوئی خرابی یا کمزوری کا پہلو ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور کسی کے لیے مت مانو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے، کہہ دیجئے اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ مت مانو کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے، کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 73 میں انہی گروہوں کا کلام ہے جن کا ذکر پیچھے سے چلا آ رہا ہے، جسے پتہ چلتا ہے ان کے اندر مذہبی تعصب اور حسد بہت زیادہ تھا۔ اپنے جو پیروکار تھے ان کو وہ تاکید کرتے رہتے تھے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ صرف اپنے دین کی پیروی کرنا، کسی اور کی بات مت ماننا۔ امام طبری نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ کہتے کہ اپنے ساتھیوں کے علاوہ کسی کی بات پر یقین نہ کرو، نہ یہ تسلیم کرو کہ تمہاری طرح کسی اور کو بھی نبوت دی جا سکتی ہے، نہ یہ مانو کہ مسلمان اللہ کے حضور جا کر تم پر کوئی حجت قائم کر سکیں گے۔ اس صورت میں قل ان الہدی ہدی اللہ، یہ جملہ معترضہ ہوگا، اور اس کا ربط قل ان الفضل بید اللہ کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں تک ان کی دینی خیانت اور مذہبی تعصب کا بیان ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو پختہ کرتے ہیں کہ کسی اور کی بات کو نہیں سننا، صرف اپنا دل مطمئن اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی در حقیقت مومنوں کے دلوں کو رہنمائی بخشتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن آیات نازل کی ہیں، دلائل نازل کیے ہیں۔ خواہ یہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپائیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرتا ہے۔
وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس جو علم ہے اسے مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، ورنہ وہ تم سے سیکھ کر تمہارے برابر ہو جائیں گے، بلکہ شدت ایمان کی وجہ سے مسلمان تم سے آگے نکل جائیں گے، یا اللہ کے روبرو تم پر حجت قائم کر لیں گے، جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اسے تمہارے ہی خلاف بطور دلیل پیش کریں گے، لہذا اپنے علم میں سے کوئی چیز ان کو مت سکھانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تمام کام صرف اور صرف اس کے تصرف اور اختیار میں ہیں، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے، جس کو چاہے محروم کرے، جس پر چاہے ایمان، علم اور مکمل فہم کے ساتھ احسان فرما دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، اس کی بصیرت اور بصارت کو اندھا کر دے، اس کے دل اور کان پر مہر لگا دے، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے۔ تو بھلائیاں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ اللہ جو وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنے خاص فضل و کرم سے سرفراز فرمایا ہے کہ جو نبی ہمیں عطا کیے ہیں ان کو بھی بے انتہا فضیلت سے نوازا ہے، اور سب سے زیادہ کامل دین اور شریعت ہمیں عطا کی ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من ان تأمنه بدینار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر تو اس کے پاس ایک خزانہ امانت رکھ دے وہ اسے تیری طرف ادا کرے گا، اور ان میں سے بعض وہ ہے اگر تو اس کے پاس ایک دینار امانت رکھے وہ اسے تیری طرف ادا نہیں کرے گا مگر جب تک تو اس کے اوپر کھڑا رہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہم پر ان پڑھ لوگوں کے بارے میں گرفت کا کوئی راستہ نہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا انصاف ظاہر ہو رہا ہے، چونکہ اہل کتاب کی بات ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ سارے ہی برے ہیں، کہا یہودیوں میں بعض لوگ حد درجہ خائن ہوتے ہیں اور بعض خیانت کرنے والے نہیں ہوتے۔ حالانکہ اہل کتاب کی مذمت کے دوران اللہ تعالیٰ نے اگر بعض لوگوں میں خوبی ہے تو اس کا ذکر کر دیا، جو مذمت کے حقدار ہیں صرف ان کی مذمت فرمائی ہے، کہ بعض ایسے ہیں کہ ایک خزانہ ان کو دیا جائے تو وہ واپس دیں گے، اور بعض ایسے ہیں ان کو ایک دینار دیا جائے وہ واپس نہیں دیں گے۔ امانت کے حوالے سے صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، تفصیلی واقعہ ہے جس کو میں مختصر ذکر کروں گی، صحیح بخاری میں ہے، جس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے اسرائیلی سے 1000 دینار قرض مانگا، اللہ کو گواہ بنایا، پھر پہنچانے کے لیے کشتی نہ ملنے پر لکڑی میں ڈال کر سمندر کے حوالے کر دیا، اور بعد میں وہ خود بھی لے کر حاضر ہوا۔ دوسرے نے بھی امانت کا مظاہرہ کیا اور بتایا کہ مجھے تمہاری طرف سے لکڑی میں بھیجی ہوئی رقم مل گئی تھی۔ اس وقت تو کوئی کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں ہوتے تھے، فون نہیں ہوتے تھے،
دوسرے علاقے سے تھا وہ شخص، اگر چاہتا تو واپس نہ کرتا، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن اس نے وہ مال واپس کیا۔ کہا بعض ایسے ہیں ایک خزانہ بھی ان کے پاس رکھا جائے تو وہ واپس کریں گے، فوراً واپس دے دیں گے، اور بعض وہ ہیں کہ ایک دینار ان کے پاس ہو، جب تک ان کے سر پر کھڑے نہیں ہوں گے وہ واپس نہیں کریں گے۔ جو ایک دینار واپس نہیں کرے گا وہ خزانہ بھی واپس نہیں کرے گا۔ عربوں کے ساتھ وہ ایسے کیوں کرتے؟ کیونکہ وہ کہتے یہ امی لوگ ہیں، عرب لوگ، ان کا مال کھا جانے پر ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی امانت میں خیانت کا حکم نہیں دیا، خواہ اسرائیلی ہو، عرب ہو، بلکہ اسلام نے تو کسی ذمی کے مال کو بھی بغیر اجازت کے لینا جائز قرار نہیں دیا، کسی حربی کافر کے مال کو بھی خیانت سے کھانے کی اجازت نہیں دی۔ سورہ النساء آیت نمبر 58 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ افسوس کہ آج یہود کی طرح مسلمان بھی، بعض مسلمان کفار کے ممالک میں سود کے لین دین کو جائز قرار دیتے ہیں کہ یہ کفار کا ملک ہے، یہاں پر جائز ہے۔ ایسا درست نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انصاف کو ظاہر کیا اور بتایا کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں ایک دینار بھی واپس نہیں کرتے، تو وہ خزانہ بھی واپس نہیں کرنے والے، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ عربوں پر ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم خیانت کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ ہے، اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ایسا عمل درست نہیں۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں، جو شخص اپنا وعدہ پورا کرے اور ڈرے، اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیوں نہیں، اس بدعہدی پر، خیانت پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں گے۔ اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ بھی شامل ہے، اور پھر ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتباع کرتا ہے۔ لہٰذا جو اقرار کو پورا کرے، اللہ سے ڈرے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور متقین سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو گناہوں سے، حرام کاموں سے بچتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ایسے ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں، وہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو عہد کی خلاف ورزی کرے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ سے یہ عہد لیا کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اور انہوں نے اس عہد کو بیچ ڈالا، وہ یاد رکھیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ نمبر 1، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ نمبر 2، اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ نمبر 4، نہ انہیں پاک کریں گے۔ نمبر 5،
ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی انہیں گناہوں سے اللہ تعالیٰ پاک نہیں کریں گے بلکہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے متعلق کئی احادیث بھی ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر میں کروں گی انشاءاللہ۔ جیسے مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نہ تو کلام کرے گا، نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قلت، صحابی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ہم، وہ کون ہیں؟ خاسروا وخابوا، کیونکہ وہ لوگ نامراد ہو گئے، خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور 3 بار دہرایا، سب سے پہلے اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، نمبر 2 اپنے سودے کو جھوٹی یا حقیقت کے برعکس قسم کے ساتھ بیچنے والا، نمبر 3 احسان کر کے جتلانے والا۔ ایسے اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح مسند احمد میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جھوٹی قسم کھائی تاکہ کسی مسلمان شخص کے مال کو ناحق حاصل کر لے، لقی اللہ عز وجل وہو علیہ غضبان، وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا۔ یہ مسند احمد میں حدیث آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے جو مسند احمد میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ نمبر 1 جو شخص اپنے پاس موجود زائد پانی سے مسافر کو روکے۔ دیکھیں بعض دفعہ ہم اسے چھوٹی سی نیکی سمجھتے ہیں کہ میں نے پانی نہیں دینا۔ ایک مسافر ہے اور آپ پانی روک لیتے ہیں اس سے۔ نمبر 2 جو شخص عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچے۔ نمبر 3 جو شخص کسی امام کی بیعت کرے، اگر وہ امام اسے مال دیتا رہے تو بیعت کو پورا کرے، اگر وہ مال نہ دے تو اسے پورا نہ کرے۔ یہ مسند احمد میں روایت آتی ہے۔ لہذا جو بندہ وعدے کو پورا نہیں کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بازار میں کچھ سامان تجارت لا کر رکھا، پھر اس پر قسم کھا کر کہا کہ میں نے اس سامان کے اتنے روپے دیے ہیں، حالانکہ اس نے اتنے روپے نہیں دیے تھے، یا پھر یہ کہا کہ مجھے اس سامان کے اتنے روپے مل رہے تھے، حالانکہ اسے اتنے روپے نہیں مل رہے تھے۔ قسم کا مقصد یہ تھا کہ کسی مسلمان کو پھنسا لے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بخاری کی روایت ہے۔
جو لوگ بدعہدی کر کے، خیانت کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ایسے ناراض ہوگا کہ نہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہے، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج کل دکاندار یہ معاملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اکثر۔ اس وعید سے ڈرنا چاہیے اور ایسے اعمال سے بچنا چاہیے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ رکوع تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن اس میں آیات بار بار دہرائی جا رہی ہیں، الفاظ سیم ہیں، ترجمہ آسان ہے، اور بے شک ان میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھنے کے ساتھ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا جو وہ بول رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اس آیت کا عطف پہلی آیت پر ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اوپر کی آیت بھی یہود کے بارے میں نازل ہوئی، اگرچہ لفظ عام ہونے کی وجہ سے ایسے تمام لوگ اس میں داخل ہوں گے جو یہ عمل کریں گے۔ اور جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 78، اس کے معنی یہ ہیں کہ یہود تورات اور انجیل میں تحریف کرتے تھے، خصوصاً ان آیات میں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ کچھ چیزیں اپنی طرف سے بڑھا کر اس انداز میں پڑھتے سننے والے کو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ پھر یہی نہیں بلکہ ڈٹائی کی حد یہ تھی کہ وہ ان چیزوں کے اللہ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ بھی کرتے، حالانکہ وہ چیزیں اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اللہ پر جھوٹ بولتے۔ افسوس، آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت سے لوگ اسی راہ پر چل پڑے ہیں۔ فرقہ پرستی، دنیاوی مقاصد کی وجہ سے قرآن کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، کبھی لفظی تحریف اور کبھی معنوی تحریف کرتے ہیں۔ عوام بیچاری اسے اللہ کا حکم سمجھتی ہے، حالانکہ وہ ان کے پیشوا کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سچ فرمایا ہے کہ یقیناً تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چل پڑو گے۔ یہ بخاری میں آتا ہے، کل یہ روایت میں نے لکھوائی تھی آپ کو۔ پتہ چلا کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ کسی ایک لفظ کو زائل نہیں کر سکتے، ایک لفظ کو بڑھا نہیں سکتے، اس کی تعویل نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر سکتے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی بشر کا کبھی یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، لیکن وہ یہ بات کہے کہ رب والے بنو۔ وجہ کیا ہے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے، اس لیے کہ تم پڑھا کرتے تھے۔ تورات اور انجیل میں اہل کتاب کی تحریف بیان کرنے کے بعد اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ جیسے انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے دعوے کی خاطر بھی تحریف کی گئی ہے، ورنہ نبی تو بشر ہوتے ہیں، اور وحی نبوت ایسی صفات میں سے ہے کہ جب کسی نبی کو یہ حاصل ہوتی ہے تو وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ تم رب والے بن جاؤ۔
نبی کا یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو یہ کہیں کہ میرے بندے بنو، تو پھر کسی اور بندے کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ کہ بعض دفعہ بعض لوگ اپنے پیروکاروں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ 24 گھنٹے ہماری صورت کو اپنی آنکھوں کے سامنے اور ذہن کے سامنے رکھنا ہے، اور وعدہ لیتے ہیں کہ تم نے ہماری ہر بات ماننی ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ جب مصیبت پیش آئے تو ہمیں یاد کرنا ہے۔ بتائیے خدائی اور کیا ہوتی ہے؟ نبی ہونے کی حیثیت سے انبیاء کی پیروی اور ان کا ہر حکم ماننا واجب ہوتا ہے، لیکن کسی امام، کسی پیر یا کسی نیک شخص کا حکم ماننا واجب نہیں ہوتا اگر وہ خود سے حکم دے رہے۔ قرآن و سنت کی بات کر رہے تو وہ آپ قرآن و سنت کی بات مانیں گے۔ لہٰذا ہر داعی کو یہ پیغام ہے کہ اپنی عبادت کا حکم نہیں دینا، اللہ کی عبادت کا حکم دینا ہے کہ رب والے بنو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر جماعت میں ایک پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ اور اسی طرح فرمایا سورہ زخرف آیت نمبر 45 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کریں کہ کیا ہم نے اللہ رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی معافی نہیں دینی، لہٰذا کوئی بھی یہ دعوت نہ دے کونو عباد لی کہ میرے بندے بن جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے عبد الرسول، عبد المسیح، عبد المصطفیٰ نام رکھنا جائز نہیں، کیونکہ انسان اللہ کا بندہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ الربانش، یہ لفظ رب پر الف نون بڑھا کر یا نسبت کی لگا دی گئی ہے، اور اس کے معنی عالم بعمل کے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کون سے عالم بنو؟ بعمل عالم، ایک اللہ کا بننا ہے، عالم بعمل بننا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آیت کونو ربانیین کا معنی ہے فقہا بنو۔ کہا جاتا ہے الربانی وہ ہے جو علم کی بڑی باتوں سے پہلے اس کی چھوٹی باتوں کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی فقہا اور چھوٹی باتوں کے ساتھ پہلے تربیت کرنے والا، اور عالم بعمل، یہ اس کے معانی ہے۔ لہذا کوئی بھی یہ دعوت نہ دے کہ میرے بندے بنو، دعوت کیا ہے؟ کونو ربانیین، رب کے بندے بنو۔ کہا تمہیں تو بالاولی ایسا کہنا چاہیے کیونکہ تم تو کتاب پڑھاتے بھی ہو، سیکھتے بھی ہو۔ اگر علم کے بعد بھی اللہ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے سے بھی اللہ کی بندگی کی خصلت پیدا نہ ہو تو پھر سمجھیے انسان صرف وقت ضائع کرتا ہے۔ اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اندر اللہ کی بندگی کی عادت پیدا نہیں ہوتی تو پھر علم کا فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، مسلم کی روایت ہے، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسا علم عطا کرے جس کے ساتھ عمل بھی آئے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ یہ حق ہے کہ تمہیں حکم دے کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو؟ کسی نبی کو، کسی دائی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ حکم دے کہ فرشتے رب ہیں، ان کو رب بنا لو، یا انبیاء رب ہیں ان کو رب بنا لو۔ یہ کام صریحاً کفر ہے۔ ایک پیغمبر تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اس آیت میں یہود و نصارہ کے طرز عمل پر چوٹ ہے، جنہوں نے انبیاء اور فرشتوں کی تعظیم میں اس قدر غلو کیا کہ ان کو رب تعالیٰ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ انبیاء اور صالحین کی قبروں پر عمارتیں بنا کر ان میں ان کی تصویریں بنا دی۔ یہاں پر عہد لیا جا رہا ہے کہ انبیاء نے حکم کیا دینا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ انہوں نے ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جس میں تصویریں تھیں۔ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی ہوتا اور وہ فوت ہو جاتا تو یہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ساری مخلوق سے بدتر ہوں گے، بخاری کی روایت ہے۔ اب آپ کو مسلمانوں کے ہر شہر اور تقریباً ہر محلے میں یہی نقشہ نظر آئے گا، جبکہ مسلم کی روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارت بنانے یا اس پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ بلکہ مسلم کی روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ہر تصویر کو مٹا دو اور ہر اونچی قبر کو برابر کر دو۔ لہٰذا بعض لوگ پہلے شوق سے تصویر بناتے ہیں، پھر گھر میں لگاتے ہیں، کسی کی وفات ہو جاتی ہے پھر اس پہ ہار بھی چڑھا دیتے ہیں، اور یہیں سے شرک کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے شوق سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کسی نبی یا فرشتے کی پوجا کرنا یہ کفر ہے۔ اور ایک تعلیم اور ایک فلسفہ یاد رکھیے گا، جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی سکھائے یا اللہ کے کسی نبی یا کسی نیک شخص کو اللہ کے مقام پر بٹھائے، وہ ہرگز اللہ تعالیٰ یا اس کے نبی کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ اَیَأْمُرُکُمْ، اس میں استفہام انکاری ہے، یعنی یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ انبیاء تو لوگوں کو اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے ہیں اور مسلمان بنانے کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، وہ کسی کو کفر کا حکم نہیں دے سکتے۔ لہذا در حقیقت ہمیں یہ دعوت دی گئی ہے، ہر دائی کے نام یہ پیغام ہے کہ اس نے لوگوں کو اپنا بندہ نہیں بنانا بلکہ ربانیین بنانا ہے۔ رب والے ہونے چاہیے تمام لوگ، عالم بعمل بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔